أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام اور پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، کافی وقت گزر گیا، ہم اور آپ بڑی قیمتی باتیں سن رہے تھے. انہی چند باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے تو ہمارا اور آپ کا کام بن جائے. رات کے اس حصے میں ہماری خواتین، مائیں اور بہنیں اور ہم اور آپ اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر موسم کے لحاظ سے ہلکی پھلکی ٹھنڈ بھی شروع ہو. کسی نے آپ کو دعوت دی ہوگی، اعلان کیا ہوگا کہ آج عشاء کی نماز کے بعد جو لوگ فلاں فیلڈ میں پہنچ جائیں گے ان کو کھانا کھلایا جائے. یا یہ اعلان ہوا ہوگا کہ 100-200 روپے تقسیم کر دیے جائیں گے. یا اعلان یہ ہوا ہوگا کہ ہم اس کو گاؤں کا مکھیا بنا دیں گے. ظاہر ہے آپ سب حضرات یہ فرمائیں گے کہ ان تمام اعلانوں میں سے اس کا نام کہیں نہیں ہے. نہ آپ کو مکھیا بنانے کے لیے بلایا گیا، نہ کھانا کھلانے کے لیے بلایا گیا، نہ پیسے اور دولت دینے کے لیے مدعو کیا گیا. پھر آخر ہم اور آپ یہاں کیوں آ گئے؟ تقریباً 4 گھنٹے گزر گئے، اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام ضروریات کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے. نیند بھی لگ رہی ہوگی، پھر بھی یہ سوچ کے کہ آخری مقرر، آخری پیغام سنانے والے کی بھی بات سن کے اس کے بعد جائے. یہ جو ہمارا بیٹھنا یہاں پر ہے اور بغیر کسی لالچ کے، اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو جن لوگوں نے پروگرام کیا ہے کل کو ہمارے کسی پروگرام میں وہ شرکت نہیں کریں گے، یا صبح ہوگی تو پوچھیں گے کہ آپ کیوں نہیں آئے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کا تعلق اس اللہ سے ہے، اس نبی سے ہے جس سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے. جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے، لوگ دعوتیں دیتے ہیں، نہیں جایا جاتا، اچھی اچھی ڈشیں چھوڑ دیتے ہیں، کھایا نہیں جاتا. لیکن جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے تو اس نام کی عظمت اور محبت انسان کو کھینچ کے لے آیا جاتا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس رات کے حصے میں ہمارا آپ کا بیٹھے رہنا، سننا سنانا، خدا قدوس اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی دلیل ہے. انسان جب بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کڑوی کثیری سننا پڑتی، اس کے لیے در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی، اس کے لیے
اپنے آپ کو مجنوں بنانا پڑتا ہے. جب تک مجنوں نہ بنے تو پھر لیلا اس کے ہاتھ نہیں آئے گی. جب تک مجنوں نہ ہو تو پھر لیلا کا نام لینے میں مزہ بھی نہیں آتا اسے. اور حد تو یہ ہے کہ جب مجنوں بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو وہاں بھی لیلا لیلا ہوتا ہے. یعنی جب کسی سے محبت ہو جائے اور ہر درجے کی ہو جائے تو پھر وہ جس جگہ جائے گا اس کا نام لیا جائے گا. مشہور ہے محبت کا یہ قصہ لیلا اور مجنوں کا بھی. ہم نے اور آپ نے تو جو دیکھا یا سنا، جو لوگوں نے ہمیں دکھایا یا سنایا، یہ تو ہندوستانی دین ہے ایک قصے اور کہانی کے روپ میں. لیکن وہاں دوسری چیز تھی. یہ دونوں سچے اور پکے مسلمان تھے. فرحاد اور قیس کے قصے سنے گئے، محبت کے لیے سنے گئے. میرے کہنے کا مقصد کہ جب بھی انسان کو کسی انسان سے محبت ہو جائے تو اس کے ملے بغیر اسے چین نہ آئے، اس کا نام لیے بغیر اسے سکون نہ ملے. اور اسی دنیا کے اندر انسان کو محبت تمام چیزوں سے ہو سکتی ہے، ہوتی رہتی. اپنے بیٹے سے محبت ہوتی، اپنی بیٹی سے محبت ہوتی، اپنی بیوی سے محبت ہوتی، اپنے ماں اور باپ سے محبت ہوتی، رشتہ داروں سے محبت ہوتی. بہت سے لوگ ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے لیکن درجے الگ الگ ہوتے ہیں. ماں سے محبت ہے اس بنیاد پر کہ وہ میری ماں ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس بنیاد پر کہ اگر ہم ماں کا کہنا نہیں مانیں گے، اسے دکھ پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے، میرا رب اس سے ناراض ہو جائے گا. میرا رب اس سے ناراض ہو جائے گا. حکم خداوندی ہے کہ میرے باپ اپنے والدین کا کہنا مانو، ان کی باتیں مانو. وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. کہ اللہ کے کام کے بعد، اللہ کے نام کے بعد، اللہ کی بندگی کے بعد، اللہ کے اشارے کے بعد جب بھی موقع آئے اور تمہیں تمہارے والدین حکم دیں تو وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. پھر تمہیں یہ جائز نہیں ہوگا کہ تم اپنے والدین کے سامنے کو کہو، ان کو دھڑک دو، ان کے سامنے تیز آواز میں بات کر دو، انہیں ڈانٹ دو. یہ تمہیں حق نہیں پہنچتا. ایک بچے کو ماں سے محبت ہوتی ہے، اپنے والدین کو محبت میں ڈانٹا نہیں جاتا. ایک بیٹے کو، ایک ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ان محبتوں کو ختم نہیں کیا جاتا. بیوی ہے، بیوی سے اس کے شوہر کو بڑی محبت ہوتی، بغیر اس کے چین و سکون نہیں ملتا. یہ تمام طرح کی محبتیں فانی ہیں، مل جانی ہے، ختم ہونی. ہم نے جس بیٹے سے محبت کی، کل کو بیٹے کی آنکھ بند ہوئی، قبر میں ہم نے خود ہی اس کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا. 2 4 10 دن 20 دن 1 ماہ اس کی محبت ہمارے سینے میں بھر کی، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اللہ رب العزت کو جلال نے بیٹے کی وہ شکل و شباب ہمارے ذہن و دماغ سے نکال دی اور محبت ختم. بیوی سے محبت ہوئی، بیوی کو طلاق دی یا بیوی انتقال کر گئی، محبت ختم ہو گئی. ماں سے محبت تھی، ماں کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئی، ماں کی محبت ختم ہو گئی. ایک اللہ ہے، ایک نبی اللہ ہے جس سے انسان کو مرنے تک محبت باقی رہتی ہے. اور اگر موت کی آخری سانس میں بھی محبت خدا، محبت رسول نہیں ہے تو خدا کی قسم وہ کافر مرتا ہے، مسلمان نہیں. مسلمان نہیں بنے گا. بیٹے کی محبت زندگی میں ختم ہو جائے، انسان مسلمان رہے. ماں کی محبت ختم ہو جائے، زندہ ہے، مسلمان رہے گا. رشتہ داروں کی محبتوں کو ختم کر دے، زندہ ہے، مسلمان ہے، مرے گا، مسلمان ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ ان کی بنا پر انہیں سزا گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب کیا. لیکن
اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے کہ کسی خانے سے نکل گئی تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہم کو ہمارے رب نے محبت کرنا سکھایا اور محبت کرنے کے لیے کچھ اصول بتائے، اور سب سے پہلے ہماری اولاد کی تخلیق کر کے ہمیں جو چیزیں عطا کی ہیں ان کی جانب اشارہ کیا کہ دیکھو ہم کو تم سے اس طرح محبت ہے، یعنی ہماری اولاد کی ذات سے اللہ کتنا پیار کرتا ہے کہ بغیر کہے ہوئے اللہ نے زندگی عطا کی، بغیر درخواست لگائے ہوئے بہترین جسم و دوسرا عطا فرما دیا، بغیر دل و دال کے اللہ نے اس دھرتی پر کہیں نہ کہیں ہمیں ذمہ دار بنا دیا، اور بغیر کہے ہوئے اللہ نے بہترین چھاؤں دی، بہترین مکانات دیے، اچھی رہائشیں دی، اچھے کھانے کو دی۔ اب اللہ ظاہر ہے ہم کو بیوی سے محبت ہو جائے تو بیوی مطالبہ کرتی، ماں سے محبت ہو جائے تو ماں بھی کے حقوق ہوتے مطالبہ کرتی، والدین والد سے محبت ہو جائے تو ان کے کچھ حقوق ہوتے، یہ کسی طریقے سے اللہ کا بندوں پر حق ہے، بندوں کا اللہ پر حق ہے، یہ دونوں حقوق جب باہر ملتے ہیں تو ایک انسان انسان بنتا ہے اور پھر مسلمان بنتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر جو حق ہے اور وہ حق نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے اللہ کا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں بنا کے تیار کر کے اس دھرتی پر کھڑا کر دیا، اب ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، آنکھ دی، جسم و جسہ دیا، مال و دولت دی، اور تمام آسائش کی چیزیں ہمیں عطا فرما دی۔ اب ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچانے اور اسی سے محبت کریں، اسی کو ماننے لگے۔ جب انسان اپنے رب سے محبت کرنے لگتا ہے، اپنے رب سے محبت کرنے لگتا ہے، اپنے رب کو اپنے پیدا کرنے والے کو ماننے لگتا ہے تو پھر صحیح راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہے۔ ہمیں نتیجے کے اوپر لانا، آپ کو تقریریں ہوئی، نتیجہ نکلنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے پیدا کیے گئے، کیوں پیدا کیے گئے، اتنی دیر یہاں بیٹھ کر کے تقریریں اور نعتیں سننے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اتنا مقصد کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری اللہ سے محبت بڑھ جائے، میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، میرا تعلق میرے نبی سے استوار ہو جائے، اور کچھ نہیں، صرف یہی ہدایت ہونا چاہیے اور یہی مقصد ہونا چاہیے۔ جب ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ کی باتوں کو ماننے میں مزہ آئے، اللہ کی پیروی کر، اللہ کے نبی کی پیروی کرنے میں لطف آئے گا، سنتوں پر عمل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے میں ہم کشوکش نہیں کریں گے، جھوٹ چغلی غیبت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، والدین کا کہنا مانیں گے، اور جن کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ایک حد بندی ہے ہماری، ریڈ لائن ہے ہمارے سامنے کہ اس کو تمہیں کراس نہیں کرنا۔ کن باتوں کو لے کر؟ سب سے پہلا، جب انسان مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے اوپر اللہ کی عبادت فرض ہو جاتی ہے نماز کی شکل میں۔ اگر ہم نے نمازوں کو ترک کیا گویا کہ ہم ریڈ لائن کے پاس پہنچ گئے۔ جھوٹ بولنے کو پابندی لگائی گئی، غلط کام کرنے کو پابندی لگائی گئی، ناجائز اور حرام کاموں سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا۔ اگر یہ چیزیں ہم نہیں کرتے تو ہم اللہ کی ماننے والے نہیں، اللہ سے محبت کرنے والے نہیں۔ محبت انہوں نے کی تھی اور کر کے دکھا دیا تھا، اور آج تک وہ قصے ہمارے سامنے پڑے جا رہے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر ہم کیسے محبت کریں، ہم کیسے جھوٹ سے بچیں، چغلی سے بچیں، غیبت سے بچیں، حرام کاری سے بچیں اور ناجائز کمائی سے بچیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس دور کے اندر ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ اس سے خطرناک دور، اس سے برا دور
وہ دور تھا جسے دور صحابہ کہا جاتا ہے، دور نبوی کہا جاتا ہے۔ آج بڑی آرام ہے، بڑی آسائشیں ہیں، کوئی بندوق کی نوک پر ہمیں نماز کے کو منع نہیں کرتا، لیکن وہ دور تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھنا چاہتے، صحابہ نماز پڑھنا چاہتے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے، ابو لہب آ جاتا، ابو جہل آ جاتا، عتبہ آ جاتا اور صحابہ کو مارتے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر حملے کرتے اور یہ کہتے کہ ہم تمہیں نماز نہیں پڑھیں، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیں گے۔ وہ دور بہت خراب دور تھا، بڑا خطرناک دور تھا، لیکن اس دور کے اندر جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان کیا، تو انہوں نے جا کر کے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی۔ اور جب لوگوں نے بہت پریشان کیا تو حکم خداوندی ہوا، یہ دربار مکہ چھوڑ کر کے نکل جاؤ مدینہ کی طرف، شام کی طرف، حبشہ کی طرف جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ یہاں اگر تم اعمال صالحہ نہیں کر سکتے، دین پر نہیں چل سکتے، تو چھوڑ دو اپنا گھر بار، چھوڑ دو اپنے بیوی بچوں کو اور جاؤ حبشہ ہجرت کر جاؤ، وہاں عمل ہو جائے۔ مدینے چلے جاؤ، وہاں جا کر کے اچھے اعمال کرو، لیکن برے اعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کلمہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، نمازوں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جاؤ، ہم تمہیں راستے بتاتے ہیں، جہاں پر بھی ہو سکے وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت۔ صحابہ نے اپنے گھر بار چھوڑ مکہ چھوڑا، ہجرت کی، حبشہ گئے، مدینہ گئے اور نگاہ کن کن موٹروں کے اندر پہنچے اور جہاں جیسے ہو سکا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی پوری فکر کرتے ہیں، اللہ کو ماننے لگے۔ یہی ماننا کہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی محبت آ جائے کہ جب اللہ کا حکم ہو تو ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں، کسی کی بات نہ مانے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کو ناراض کر کے کسی بھی بندے کو ہم مانیں گے تو وہ برائی میں شمار ہوگا اور میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا۔ اب آؤ، ہمیں پرچی بھی دی گئی اور معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے اعلان بھی ہوا۔ جب ہمارے اندر یہ محبت آ جائے گی، دین سے الفت آ جائے گی، قرآن سے لگا ہو جائے گا، اللہ سے ہم جڑ جائیں گے، تو ہمارے لیے ہر آن اعمال صالحہ کرنا بڑا آسان ہوگا۔ آج یہ موسم ہے، خاص طور سے ہماری ماں اور بہنیں سنیں، شادیوں کا۔ ظاہر ہے میں نے شروع میں کہا تھا کچھ بچے کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی کہ جب ایک جملہ آیا تھا کہ میاں اور بیوی آپس میں جب محبت کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں نے والدین کا تذکرہ کیا تھا کہ والدین سے بھی محبت ہونی چاہیے تو مسکراہٹیں نظر نہیں آئیں۔ لگتا یہ ہے کہ ہر انسان کو وہ محبت اچھی لگتی ہے جس سے اس کا دلی تعلق ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اور یہ بری بات نہیں ہے۔ ہم سب کے دادا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں مچل رہے تھے تنہائی کی بنیاد پر کہ اللہ اکیلا ہوں اچھا نہیں لگتا، اللہ اکیلا ہوں اچھا نہیں لگتا، مجھے میرا کوئی غمگسار دے دیجیے، باتیں نہ کرو، کوئی ادھر چلی جاؤ، ہمارے باتیں پاس کرنا رہنے والا دے دیجیے۔ پردے کے پیچھے چلی جاؤ، تنہائی ادھر آ جاؤ، باتیں کاٹتی کرنا ہے، ادھر سامنے۔ کیسے رکوں میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے جب طرف دیکھی اور دینا بھی تھا تو بھائی پسلی سے ہی اماں حوا کو نکال کے سامنے کھڑا کر کہ لو راضی ہو، یہ خوبصورت سی پری ہمیں تمہارے لیے چوز کی ہوئی ہے، اس کا خوش رہو گے؟ علیہ السلام نے کہا اللہ تمہیں اچھا لگے۔ ایک سے دو ہو گئے نا، راتیں نہیں کٹ رہی تھی، اب راتیں بھی سکون کی ہوں گی اور دن بھی چین کا ہوگا، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا جلال نے بنایا ہی جو اس لیے ہے تاکہ تم لتسکنوا الیہا، سکون اختیار کرو، چین آئے تمہیں، اطمینان قلب کے لیے، دل کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے پیدا ہی کیا، بنایا اس لیے۔ اب ہمیں یہ ملے گی کہاں؟
کیسے ملیں گی، ٹائم کیا ہے؟ شادیاں ہمیں کرنی ہے، ظاہر ہے ہماری ہو چکی تو بچیاں ہماری آ گئی، بیٹے ہمارے آ گئے، یہ لائن لگی ہوئی ہے ابا آدم سے اما ہوا سے، ابا آدم کی اما ہوا کی شادی اللہ نے کروا دی، اور پھر وہاں سے شروعات ہوئی ہے تو آج تک شادی چل رہی ہے۔ کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی دھرم میں، کسی مذہب میں شادی کیا ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم سے ختم کر دیا گیا، روک دیا گیا کیا شادیاں نہیں ہوں گی، سارے لوگ خاموش ہو جائیں، کسی کا بیاہ نہیں کیا جائے، ایسا کبھی ہوئی اور نہ قیامت تک ہوگا۔ اگر کوئی پابندی لگا دے گا تو پابندی لگانے والے کو دبا کر دے گا، اتنی اچھی چیز اور پابندی لگائی جائے، اتنا بہترین موقع اور ہاتھ سے نکالا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میری ماں اور بہنوں، میری بچیوں اور میرے بیٹوں، یہ سنو، خاص طور سے مجھے بچی بھی اسی پہ دینی ہے، انہوں نے مضمون تو رکھا کہ شادیاں ہمیں کرنی، کیسے کرنی، کس سے کرنی، یہ دو باتیں، کیسے کرنی اور کس سے کرنی۔ شریعت میں کوئی حل ہے اس کا؟ شریعت مطہرہ نے ہمیں پیشاب پاخانے کا طریقہ بتایا، لیٹنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا، سونے جاگنے کا طریقہ بتایا، کھانے پینے کا طریقہ بتایا، اور اسی رب ذوالجلال نے ہمیں شادی بیاہ کا بھی طریقہ بتایا۔ جو شادی، جو بیاہ، جو نکاح اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا، اس کے اندر خیر اور برکت ہوگا، اور جو طریقے سے ہٹے گا اس کے اندر خیر اور برکت نہیں۔ اس لیے چند برائیاں ہیں جن کو ہم نے سماج میں رہتے ہوئے سماجی ذمہ داری سمجھ کے کرنا شروع کر دیا۔ یہ برائی ہے، اسلام نہیں سکھاتا، مسلمانوں کی شان یہ نہیں ہے، لیکن جس سماج میں ہم تعلق رکھتے ہیں اس سماج میں لوگ برسوں سے کرتے آ رہے تھے، تو ہم نے اسی سماجی سسٹم میں گھس گئے اور ہم نے وہ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اب ہم نے اسے شریعت سمجھ لیا۔ اگر شریعت نہ سمجھتے تو کبھی ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے، لیکن پورا خاندان، پوری برادری کھڑی ہو جاتی ہے اگر اس سماجی سسٹم سے ذرہ برابر ہم الگ ہوتے۔ آقا مدنی علیہ السلام کی عمر مبارک شادی کے وقت میں کتنی تھی پتہ ہے کسی کو؟ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے پہلے آپ کے والدین کی شادی ہوئی۔ حضرت عبداللہ جو آپ کے والد بزرگوار تھے، آپ کی عمر شریف 18 سال۔ کتنے سال؟ ہمارے نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ کی شادی کی عمر 18 سال، اور ہمارے نبی کی والدہ محترمہ کی عمر 16.5 یا 17 سال۔ 1500 سال پہلے کی بات ہے، 1500 سال پہلے کی بات ہے، اسلام نہیں آیا تھا۔ اس وقت میں لوگ یہ جانتے تھے کہ بچہ اور بچی بالغ ہو جائے تو اس کی وقت پر شادی کر دو، اس کی وقت پر شادی کر دو، وہ کما لیتا ہو نہ کما لیتا ہو اس سے پرے، اگر بالغ بچہ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی تو اس کی شادی اس کی وقت پر کر دی جائے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ کی شادی ان کے والد محترم نے 18.5 سال کی عمر میں، اور ایسی لڑکی نے شادی کی جس کی عمر 16.5 ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، کتنے سال کی تھی عمر؟ کتنے سال تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر؟ معلوم ہے؟ 25 سال۔ کتنی؟ 25 سال کی عمر، یہ لاسٹ ہے۔ اس سے پہلے تمام شادیاں خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کے کر کے دکھائی ہے۔ حضرت فاطمہ کی شادی کی بہت مشہور ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ عمر شریف کتنی تھی آپ کی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے تو روایات مختلف ہیں، لیکن ان روایات میں تطابق کے طور پر 15.5 سے 17 کے بیچ، بعض میں 15.5، بعض میں 16 اور بعض میں 17، 15.5 سے 17 کے بیچ میں کوئی تاریخ لے لو 17 سے پار نہیں جا رہی۔
15.5 زیادہ مضبوط لکھی گئی. 15.5 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کا نکاح آپ کا سلم رہا. دیکھیں تو پہلے نمبر پر ہمارے اندر جو بگاڑ آیا وہ اس بنیاد پر آیا کہ ہمارا بچہ ابھی جوان نہیں ہوا. ہم شادی کیسے دیکھ لیں؟ اس کی عمر ہی 18-20 سال کی ہے، کہاں سے ہم شادی کریں گے؟ اب ظاہر بات ہے 18-20 سال کی عمر والا بچہ اگر ہمارے نزدیک جوان نہیں ہے تو ہمیں مر جانا چاہیے. کیا ہمارے نزدیک 18 سال کا بچہ جوان ہی نہیں ہوتا؟ 20 سال کی بچی ہو گئی وہ ابھی جوان نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، یہ جوانی کی وہ عمر ہے جہاں پر ہمارے بچے سے ہماری بچی سے گناہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہم نے وقت پر شادی نہیں کی تو اس گناہ کے اندر ہوئے جرائم میں باقاعدہ طور پر والدین شامل ہوتے. پورا کا پورا گناہ اگر ان جوان بچوں سے کوئی گناہ ہو گیا شادی نہ ہونے کی بنیاد پر اور ان بچوں نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کا پورا عذاب والدین کو ہوتا ہے، اور خاص طور سے ان والدین کو ہوتا ہے جو یہ والدین کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہمارا جوان نہیں، ابھی بچی ہماری بہت چھوٹی ہے، یا بچہ ابھی ہمارا پڑھ لکھ رہا ہے، بچی ابھی ہماری پڑھ لکھ رہی ہے. جب تک کہ ہماری بچی اور بچہ پڑھ نہیں جائے گا اس وقت تک ہم شادی نہیں کریں گے. کیوں کہتے ایسا؟ ایسا کیوں کہتے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن و دماغ میں بات رچ بس رہی ہے کہ جب اپنے بچوں کو اچھا پڑھا لیں گے یا کاروبار پہ لا کے کھڑا کر دیں گے تو بہترین رشتے مل جائیں گے، اچھی کوٹیاں مل جائیں گی، بہترین جہیز ملے گا، اور لڑکا اور لڑکی سکون کی زندگی گزارے گا. اس سے پہلے اگر ہماری بچی سے گناہ ہو گیا، ہم رشتہ تلاش اچھا کر رہے تھے، اس اچھے سے پہلے ہماری بچیوں نے سارا سسٹم ہمارے بچوں نے سارا سسٹم خراب کر دیا، بتاؤ ہماری زندگی کہاں پہنچ جائے گی؟ ہم تو بچی کے اچھے کے لیے، بچی کی عمر 30 سال ہو گئی، بچے کی عمر 30 سال ہو گئی، تلاش کرتے رہے بلڈنگیں، تلاش کرتے رہے الیکٹریشین، تلاش کرتے رہے کھیتی باڑی والے، اور بڑے اچھے اس کے آئے، لیکن ہم نے کسی کو اپنے گھر پہ جگہ نہیں دی. اور پھر آخر میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ان جگہوں پر گرتے ہیں جہاں ہم ہمارے بچے ہمارا خاندان نہیں. اس لیے بچیاں جب بالغ ہو جائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں دیری مت کرو، 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو. ان میں سے ایک نکاح ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے اور اچھا رشتہ تمہیں مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دیا کرو. اور ایک بات اور نقطے کی بتاؤں، جس حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے اس کا تذکرہ کیا اس میں 2 چیزوں کا تذکرہ ہے اس کے علاوہ، اور وہ دونوں چیزیں اللہ کی وہ عبادت ہے جسے نماز کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز جب اس کا وقت ہو جائے وقت پہ پڑھ لو، جنازہ جب تیار ہو جائے نماز پڑھو دفن کر دو، اور بچہ اور بچی جب بالغ ہو جائے نکاح کرو اس کے گھر پہ پہنچا دو، نکاح کرو اس کے گھر پہنچا دو. اب اول تو ہم اسی میں داخل کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہم کوشش کرتے ہیں اچھا گھر بنانے کی تو اس میں بڑا ہائی فائی دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ 4 جگہوں پر شادیوں کے لیے جاتے ہیں، 4 طرح کے مزاج لے کے جاتے ہیں، 4 ذہن ہوتے ہیں. جس گھر میں جاتے ہیں خاص طور سے ماں اور بہنیں سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جب شادی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا پہلے نمبر پر اس کی بلڈنگ دیکھتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے. مال دیکھتے ہیں، زمین و جائیداد دیکھتے ہیں، کتنے بیگھے کا مالک ہے، کتنی دکانوں کا مالک ہے، کیسی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. دوسرے نمبر پر حسن و جمال دیکھتے ہیں، یہ کوئی حور کی پری یا کوئی بہترین لڑکا خوبصورت سا ہے یا نہیں. تیسرے نمبر پر حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، برادری دیکھی جاتی ہے. اور چوتھے نمبر پر
دین کا نمبر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کو سائڈ فرمائی. تین چیزوں کو الگ کر دیا کہ اسلام کے اندر ان کی تینوں کی کوئی حیثیت نہیں. حیثیت وہ صرف دین کی، ایمان کی، اسلام کی. اگر تمہیں رشتہ دیکھنے کہیں جانا ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر کی دینداری چیک کرو، اس کے گھر کے اندر اسلام دیکھو، اس بچی کے اندر ایمانی جذبات دیکھو، اس بچے کے اندر ایمانی تربیت دیکھو. دیکھو کہ آج ہم جب رشتہ دیکھنے آئے ہیں کیا واقعی یہ بچی پردے کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ کیا واقعی ظہر کا یا عصر کا وقت ہوا اس پیریڈ میں سے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے تو اپنے گھر والوں کو اس نے کہا یا نہیں کہا؟ یہ بچہ جس کا رشتہ ہم دیکھنے گئے کیا واقعی یہ دیندار ہے، مذہب اسلام کو چلنے والا ہے، کہ یہ نماز کے لیے مسجد کو گیا یا نہیں گیا؟ مہمان آئے، انہوں نے پوچھا مسجد کہاں ہے، اس نے جا کر کے مسجد کا دروازہ کو بتا دیا، لیکن توفیق نہ ہوئی کہ یہ جا کر کے خود نماز پڑھ لیتا. اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ آج سے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیسے باندھی جائے گی، نماز میں کیا پڑھا جائے گا، کچھ آتا ہی نہیں ہے، کیا پڑھے گا کیا جائے گا. میرے عزیز دوستو، ہم دین دیکھنے نہیں جاتے، اسلام دیکھنے نہیں جاتے، تحریر اسلام دیکھنے نہیں جاتے، بلکہ ہم دیکھنے جاتے ہیں ان کی فکریوں کو، ان کی خوبصورتیوں کو، ان کے حسب و نسب کو، ان کی برادری کی کوالٹی کو، کہ کیسے خاندان کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دین کو پسند کریں گے ان پر رحمت کی بارشیں ہوں. جو لوگ دین کو پسند کریں گے اللہ ان میں خیر ڈالے گا، برکتیں ڈالے گا، اور جو دین کو پسند نہیں کرے گا اللہ کا کوئی واسطہ نہیں. طلاقیں کیوں ہو رہی ہے؟ فسادات کیوں ہو رہے ہیں؟ جھگڑے والیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ ماں اور بہن اور پھوپھی جو بیٹیاں کے رشتے کو دیکھنے کے لیے گئی ہوئی تھی اس نے سب سے پہلے پر بیٹے کے کہنے پر یا خاندان کے اشارے پر یا لوگوں کے سوچ پر سب سے پہلے دیکھنا چاہا کہ یہ بیٹی کتنی خوبصورت ہے، چمڑی اس کی سفید ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو شرک کرتی ہو، پوجا کرتی ہو، بدعت کے گڑھے کے اندر پہنچ گئی ہو، روزے نماز سے کوئی مطلب نہ ہو، اسے عقائد اسلامی سے کوئی واسطہ نہ ہو، بے شک ہم اس بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہیں. کبھی نہیں پوچھتے کہ اسلام کے عقیدے کیا ہے، بیٹا بتا دو. اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے بتاؤ. نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا کوئی حصہ سناؤ، بتاؤ کہ جس گھر کے اندر تم رہتی ہو اسلامی معاشرت کسے کہتے ہیں، اسلام کے اندر ایک بیٹی، ایک بہو، ایک بیوی، ایک ماں کا کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، کیا سسٹم اور کیا طریقہ، کبھی کوئی نہیں پوچھتا. ان کی انگلیاں دیکھی جاتی ہیں کہ انگلیوں کے اندر اس بچی نے کچھ پہن رکھا ہے یا نہیں، مالداری دیکھی جاتی ہے. خدا کی قسم جب ان رشتوں میں مالداری دیکھی جائے گی، حسن و جمال دیکھا جائے گا، حسب و نسب دیکھا جائے گا، برکتیں نہیں آئیں گی. اس لیے کہ ہم نے دین کو پسے پور ڈال دیا جہاں سے برکتیں آنی چاہیے. اب ہم سوچتے ہیں بہو تو بڑھا کے لے آئے، ان بہو سے، اس بیٹے سے کوئی نمازی بن جائے، کوئی دیندار پیدا ہو جائے. یقیناً اللہ چاہتا ہے ہماری ذات پر رحم کر کے کہ شاید اس کے گھر کے اندر کوئی دیندار بچہ پیدا ہو جائے گا تو ان کی زندگیاں ہو کر کیا سلجھ جائیں. ورنہ ہمارے اعمال شادیوں کے جب شادی شروع ہوتی ہے دیکھنے جاتے ہیں اور فائنل ہو گیا تو گفٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں اسے؟ ہم نے اسے پسند کر لیا. اب پسند کیا ہے اگر بیٹی کو تو کچھ ہاتھ میں رکھ کے لاؤ فقیرن ہے. پسند کیا ہے نا آپ نے، آج آپ نے طے کر لیا کہ بیٹی پسند ہے. اگر آپ پسند کر کے بغیر پیسے دیے ہوئے واپس چلے آئے، بولو کہ اپنی زبان میں یہ کہیے کہ آپ نے بیانہ نہیں دیا ہوا ہے تو یہ رشتہ منظور نہیں ہے. آپ ہر بات میں پہنچیں گے جہاں کھگڑی مچ جائے گی کہ بیانہ تو دیا نہیں ہے، رشتے کی بات ہی نہیں.
اگر مال پسند ہوتا تو بیان نہ دیتے، بعد میں پوری قیمت دے دیتے، اپنا نہیں کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 2000 4000 بیٹی کے ہاتھ میں نہیں رکھتے. اس کا مطلب ہے یہ رشتہ نہیں کھولنا. کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو رشتہ پسند ہو 1 روپیہ آپ بیٹی کے ہاتھ میں رکھیے، گھر چلے جائیے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ تشریف لائیے گا. کوئی جائے گا آپ کے یہاں؟ کوئی نہیں جاتا. اس لیے نہیں جاتا کہ بڑھانا نہیں دیا آپ نے کچھ دیا ہی نہیں، فقیر ہو گیا، ہم مزدور بھکاری ہیں، ہم کو آپ نے کچھ دیا نہیں، ہم کیسے آئیں گے؟ اور اگر ادھر دے دیا پھر آپ پہنچے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، بیٹا پسند آ گیا اور ان کے گھر والے لالچ کر رہے ہیں کہ انگوٹھی پہنائیں گے یا نہیں پہنائیں گے. اگر پہنا دیا تو یہ بھولا آپ کا ہو گیا، اور اگر نہیں پہنایا تو وہی سے ختم ہو گئی کہانی. اس لیے کہ یہ فروخت شرا کی جا رہی ہے، خرید و فروخت کیا جا رہا ہے. اب بتاؤ تم نے اگر خریدنا ہے ہمارے اس بیٹے کو تو قیمت کتنی لگے گی یہ آپ کے بیانے سے پتا چلے گا. آپ بیانہ کتنا دے رہے ہیں؟ 2000 4000 10,000 انگوٹھی یا چین جو بھی جہنم کا حصہ دینا چاہے آج آپ دے کر کے اس کو کلیئر کیجیے اور بتا دیجیے کہ ہم نے جہنم خرید رکھی. سونے کی انگوٹھی بچے کو پہنا رہے، لڑکے کو پہنا رہے ہیں جو ناجائز و حرام ہے. یہ ٹکڑا اگر پہنے رکھا اس نے خدا کی قسم اس کو جہنم میں لانا پڑے. لوگ سونے کی چین لے کے جاتے بچے کے گلے میں ڈال دیتے کہ ہاں یہ گھوڑا ہمارا ہو گیا، پسند کر لیا ہم نے. سونے کی چین جس کو مذہب اسلام نے حرام کرا دیا، مردوں کی ناجائز پہننا. اب یہ بکری ہو گئی. چلیے تو ناجائز اور حرام ہو اور جائز اور حرام سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں، اسے کہ ہم نے اسلام نہیں دیکھا تو اب جو جیسے میں آیا ویسے شروع کر دیا. یہی سے غلطی ہو گئی ہماری، یہی سے برائی شروع ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادیاں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ، اسلام کے 22 لاکھ مربع میل کے مالک اور بادشاہ، آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں. معلوم ہے آپ کو یہ بادشاہ وقت تھے، خلیفہ وقت تھے، لیکن فیلڈ پہ نکلے چیک کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہماری رعایا کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مصیبت تو نہیں ہے. پہنچے تو ایک گھر سے آواز آئی ایک جھوپڑی سے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو. کیا کرو؟ دودھ میں پانی ملا دو، صبح بیچیں گے زیادہ پیسے مل جائیں گے. بیٹی نے کہا اماں ہم نہیں ملا سکتے. کہا بیٹا رات کا وقت ہے، کوئی عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں تو کل کوڑے بچائیں گے، پٹائی ہو جائے گی. رات میں کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے. وہ اپنے گھر اور اپنے گھر عمر کا یہ موت تھا، یہ دبدبا تھا کہ رات میں بھی اگر غلطی کرنے کے لیے انسان سوچتا بھی تو عمر یاد آ جاتی. بیٹا عمر نہیں دیکھ رہے. بیٹی نے کہا اپنی جان عمر تو نہیں دیکھ رہے یقیناً، لیکن عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. ہم کیسے دودھ میں پانی ملائیں؟ ہم نہیں ملاتے. حضرت عمر نے چاک یا پین جو بھی کہیے مٹی اٹھائی، نشان لگایا گھر پہ، واپس چلے. صبح ہوئی، اپنے خالی بھر کے اسلم کو بھیجا کہ لاؤ فلاں محلے اور گلی کے اندر ہم نے ایک نشان لگائے ہوئے کٹ کا. اس محلے اس گھر کے اندر جھوپڑی میں ایک لڑکی اور ایک بوڑھی عورت بیٹھی، اس کو بلانے گئی کہ آپ کو خلیفہ وقت نے بلایا. پریشان ہو گئے لوگ کہ اللہ آپ کیا ہوگا، کوئی غلطی ہو گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل رات کی گفتگو دودھ میں پانی ملانے والی سن لی ہو، اطلاع پہنچ گئی ہو، اب تو کوڑے لگے ہی لگنے. چاروں چار کرتی بیچاری کا خلیفہ وقت کا آرڈر تھا، فوراً گھر سے باہر نکلی اور پہنچ گئی. حضرت عمر نے فرمایا اماں جان آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں، آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں. کس کے لیے؟ اپنے شہزادے کے لیے، 22 لاکھ مربع میل کے باپ کے بیٹے کے لیے، خلیفہ وقت کے بیٹے کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جھوپڑی میں رہنے والی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کر دے. ماں
وہ ماں سے پوچھئے اس کے دل پہ کیا گزری. میں نے کہا عمر شاید آپ مذاق کر رہے ہوں گے, ہم جھوپڑی میں رہنے والے, دودھ بیچ کے اپنا گزارا کرنے والے کون سے اعلیٰ خاندان کے ہیں؟ آپ فاروقی ہیں, ہمارا خاندانی کیا ہے؟ جہاں حسب و نسب کی بات آ رہی ہے میں اسی داری بات کو اشارہ کر رہا ہوں. اگر اچھے سے اچھا رشتہ, بہترین عالم, قاری, حافظ, اچھا دیندار, نمازی اور بہت اعلیٰ کوالٹی کا لڑکا غیر برادری میں مل جائے, ہماری نظریں نہیں جاتی وہاں تک. اگر ہم کرنے کو سوچتے بھی ہیں تو پورے لکھنؤ کے لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کا مقصد کو کوئی لڑکے برادری میں نہیں گیا, خراب برادری کے اندر اپنی بچی کا ہاتھ دے گیا. اور دیکھو عمر سے پوچھو یہ جھوپڑی میں رہنے والی بڑھیا, یہ دودھ بیچنے والی کس خاندان سے تعلق رکھتی, کون سا گھرانا تھا, کون سا سبے نسب سے پاس تھا؟ یہ فاروقی ہے, فاروقی نسل ہے, فاروقی اعظم ہے. اس کے خاندان کے اندر خود فاروق اعظم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں. نسب دیکھ رہے ہیں, خاندان دیکھ رہے ہیں, دینداری دیکھی فاروق اعظم نے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دودھ بیچنے والی بڑھیا کے گھر سے جب بیٹی فاروق اعظم کی بہو بنتی ہے تو اسی بہو سے ایک بیٹے کی وجہ بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے, اور اسی بیٹی سے جب جنم لیتا ہے تو عمر ثانی جنم لیتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں جو ان کے نواسے ہوتے ہیں. ایسے مائیں بیٹیاں اور بیٹے جنا کرتی تھی جب ان کے اندر دین ہوا کرتا تھا, برادری نہیں ہوتی تھی, خاندان نہیں ہوتا تھا, بیٹیاں نہیں ہوتی تھی, صرف اور صرف دین ہوا کرتا تھا کہ دیندار رشتہ مل جائے جہاں ملے گا. بتاؤ مسلمانوں, ہم ہیں کون؟ مسلمان ہیں نا, ایمان والے ہیں, قرآن والے ہیں, اللہ اور رسول والے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے قرآن نے شادی اور بیاہ کے لیے نہیں, پورے سسٹم کو چلانے کے لیے کب بتایا ہے کہ تم برادری کو جاؤ. آج آپ کی مسجد میں اللہ کے ایک حکم کو مکمل کرنے کے لیے, فرض نماز کی ادائیگی کے لیے جو ایمان رکھا جاتا ہے, کیا پوچھا جاتا ہے کہ ہماری تو نماز پڑھانے آئے ہو, فرض نماز ہے کس برادری کیوں؟ نہیں نا, کوئی پینٹ شرٹ والا نہیں کھڑا کیا جاتا. ہماری برادری کے اندر ہزاروں ڈاکٹر ہیں, آئی ایس ہے, ڈی سی ایس ہے, آفیسر ہیں, سب موجود ہیں, اور پورا کنبہ برادری کا ہے ہماری. کیا نماز کے لیے ہم ان ڈاکٹر صاحب کو کھڑا کریں گے جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی؟ ہو جائے گی آپ کی نماز, ہو جائے گی آپ کے سجدے, قبول کرنے کے اللہ ایسی نمازوں کو نہیں لگ سکتے. جب نہیں کیا جاتا ہے تو یہ عبادت ہے, اور عبادت کے اندر رب الجلال نے دین کو پسند کیا ہے, دین کی جانب اشارہ کیا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کی برادری خاندان کے اندر, آپ کے نسب حسب کے اندر کوئی واقعی لڑکا ایسا ملتا ہے اسے پکڑیے, اور سب سے بہتر یہی ہے کہ وہی کو اٹھیے, اپنے خاندان میں کریے, اپنے خاندان میں کریے, یہ آپ بہترین آپ کا رشتہ ہوگا. لیکن اگر خاندان کے علاوہ, برادری کے علاوہ کوئی کسی کو اچھا رشتہ مل جائے, بہترین عالم اور حافظ مل جائے, میں آپ کو ایک اور مثال دوں. دارالعلوم دیوبند کے اندر شیخ التفسیر کہے جانے والے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ سکھ ہوا کرتے تھے برادری کے, اسلام لائے, دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھنے کے لیے تشریف لائے. حضرت والا کا آخری سال تھا دورے کا, حضرت پڑھ رہے تھے, ایک شیخ زادے آ گئے دیوبند, شیخ برادری کے, اعلیٰ کوالٹی کی برادری دیوبند میں مانی جاتی ہے, اعلیٰ کوالٹی کا خاندان مانا جاتا ہے, اعلیٰ کوالٹی کے لوگ مانے جاتے ہیں, وہ پراپرٹی سب کچھ موجود. آئے اور حضرت شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت بیٹی کا نکاح کرنا, کوئی ان طلبہ میں کوئی بچہ ہو جو میری بیٹی کے لائق ہو, آپ اس سے میرا نکاح کریں. غور کرو, سنو, غور کیجیے, شیخ جا رہے ہیں شیخ زادی کے نکاح کے لیے, کوئی لین دین نہیں, کوئی آگے پیچھے دینے اور لینے کا مسئلہ نہیں. ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ تھا کہ ہماری بیٹی سکون سے اسی وقت زندگی گزار سکتی ہے جب بیٹا دیندار ہوگا.
جب بیٹا دیندار ہوگا تو بیٹی کو سکون ملے گا. حضرت نے نظر ڈالی طلبا پر, احمد علی کو کھڑا کیا, کہا دیکھو یہ بچہ پسند ہے. کہا حضرت پسند کی بات نہیں کر, میں نے آپ کو چھوڑ دیا, آپ بھی بات پسند کیجیے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, بیٹی کو تیار روزہ کر کے ظہر کے بعد نکاح ہونا انشاءاللہ. تب ظہر کے بعد بیٹے کے والدین سے کچھ مطلب نہیں, بیٹی والے نے شیخ نے یہ بھی نہیں پوچھا لڑکا رہتا کہاں ہے, کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے, گھر کہاں ہے اس کا, کوٹھیاں کہاں ہے, کھلائے گا کیا ہم کو, ہماری بیٹی کو پہنائے گا کیا, کچھ نہیں پوچھا. ظہر میں گھر پہ گئے, بیٹی سے کہا بیٹی رشتہ تلاش کیا ہے, دار حدیث میں آپ کا نکاح ہونا ہے. ٹھیک ہے بھائی, جو آپ نے طے کر لیا ہم منظور ہمیں. آئے بیٹی سے اجازت لے کر کے حضرت مولانا احمدی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ مجاہد صفت انسان ہے, وہ عالم دین ہے, وہ بزرگ ہے جس نے اس دیش کی دھرتی کی آزادی کے لیے تلواریں چلائی تھی, اپنے آپ کی قربانیاں پیش کی تھی, اور شیخ التفسیر بنا تھا. آج اس کی تفسیر علماء پڑھتے ہیں. اتنے اہم اور علمی نکات حضرت نے بیان فرمائے ہیں کہ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے کہ تفسیر کیا لکھی ہے, واقعی کی جاتا ہے علمی نکات پڑھتا ہے. ایک جوڑا, کتنے, وہی ایک جوڑا جو پہلے ہوئے تھے. سردیوں کا زمانہ, حضرت استاد نے فرمایا بیٹا شادی طے کر دی, جاؤ دوپہر کے بعد نکاح ہوگا. چھٹی ہوتی ہے, کمرے میں پہنچے, دو پریشان کے اللہ کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہے, آج شادی کا دن ہے. ساتھیوں نے کہا میرے پاس نیا سوٹ رکھا ہے, آپ پہن لو. احمدی نے منع فرما دیا کہ نہیں نہیں ہم نہیں پہنتے, رب الجلال نے جو دیا ہے اسی سوٹ کے اندر ہمارا نکاح ہوگا. اور دھوتے ہوئے غسل خانے میں گئے, کپڑے اتارے, لنگی باندھی, ان کپڑوں کو دھونا شروع کیا. دھونے کے بعد پھیلایا. سردیوں میں کتنی دھوپ رہتی ہے, ذرا سی دیر میں دھوپ گئی, کپڑے بھی مکمل سوکھ نہ سکے, اور بیچاروں نے ایسے پہن لیے, ایسے پہن لیے. ٹھٹھوتے ہوئے نکاح کرنے کے لیے اپنا پہنچے ہیں, اور یوں چپک کے بیٹھ گئے. ساتھیوں نے دیکھا کہ احمد علی سسک رہے ہیں, ٹھٹھر رہے ہیں, سردی لگ رہی ہے, ان کپڑوں کے اندر ہے جن کپڑوں کو بھی انہوں نے دھلا ہے. لیکن بار قسمت, بار تقدیر, نکاح بھی ایسی بیٹی سے ہو رہا ہے جو بیٹی ولیہ تھی, اللہ کی متقیہ تھی, پرہیزگار تھی. اس بیٹی کو جب حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں پہنچایا گیا, جو تیار پہ لیا گیا تھا, حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس کچھ ہے نہیں میرے پاس, سوکھی روٹی کھاؤں گا, دین کا کام کروں گا, اگر تمہیں برداشت ہو تو رہ لینا, ورنہ بھائی میں معذرت چاہتا. ابا کے یہاں دوسرے دن گئی, پوچھا ابا نے بیٹا کیا حال ہے, کہا ابو جی اتنا سکون کہیں نہیں سکتا تھا, بہت اچھا لگتا ہے, خوشبوئیں کمرے سے آتی ہے, پوری رات عبادت میں گزرتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. اس لیے میرے دوستو میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بچوں کے رشتے تلاش کریں گے, رشتے کریں گے, ہمیشہ رشتوں میں دین کو فوقیت دو, دین کو آگے بڑھاؤ, دیندار رشتہ دیکھو, اپنی خاندان, اپنی برادری, اپنے سماج میں ملے اسے ترجیح دو. لیکن اگر ایسا رشتہ نہ ملے اور سارے ایسے مل جائیں, تو اگر کہیں سے کوئی ایسا رشتہ ملے تو اسے کرنا چاہیے. شریعت اس کو منع نہیں کرتی, اس کو منع نہیں کرتی شریعت. کبھی آپ یہ سوچ رہے کہ برادری کے علاوہ رشتے کرنا ناجائز و حرام ہو, ایسا قطعاً نہیں ہے. اگر والدین چاہیں, اجازت ہو, تو یقیناً کیا جا سکتا ہے, اسلام نام پر, کلمے کی بنیاد پر. دوسرے نمبر پر آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان, چونکہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو سماجی برائیاں آئی, ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندو بھائیوں کی جو پرمپرائیں ہمارے اندر آ گئی, شادی بیاہ کے اندر ان کو ختم کرو. میں نے ایک چیز چھیڑی تھی, وہ تھی کہ جب ہم شادی شروع کرتے ہیں تو لین دین شروع کر دیتے,
طے ہو گئی. اب 10-20 ہزار روپے ہمیں دینے پڑتے ہیں. مردان میں 50,000 دینے پڑتے ہیں. 50-50 ہزار 1-1 لاکھ روپے پے کرنے پڑتے ہیں. اور پہلے ہی سے کہیں نہ کہیں ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ وہ شاکر یہ کام ملے گی. یہ جو جہیز ہے نا، جہیز اس کی شرعی حیثیت، یہ اتنے علماء مفتیان اکرام موجود ہیں. خدا کی قسم عربی کے اندر یہ جو جہیز دیا جا رہا ہے نا، اس کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. شریعت عربی میں ہے، عربی میں جہیز نام کا کچھ ہے ہی نہیں. کچھ نہیں ہے جسے ہم جہیز دیتے جہیز کے. جو شادیوں میں جہیز دیا جاتا ہے اس کے نام سے کوئی بند آیا ہی نہیں. اب ظاہر بات ہے اپنی بیٹی کے نکاح میں جہیز تو سبھی دیتے. یہ پرمپرا آئی کہاں؟ ہندو بھائیوں سے. کہاں سے آئی؟ ہندو بھائیوں سے. یہ ہمارے متحدہ ہندوستان کی ہی پرمپرا ہے، ممالک عربیہ کی نہیں ہے. اسلامی ممالک عربیہ کی نہیں ہے. یہی 4-6 دیش ہیں جو پہلے کبھی مکمل ہندوستان ہوا کرتے تھے. اسی کے اندر یہ پرمپرا ہے کہ بیٹی کو بیاہ کرنے کے لیے کم سے کم $1-2 کی لاگت جہیز سوا دے دینا پڑتا ہے. اگر جہیز نہ دیا جائے تو بیٹیوں کی زندگی عجیب بنا دیتے ہیں. انہیں تانے دیے جاتے ہیں، انہیں پریشان کیا جاتا ہے. خدا کے واسطے مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑا کریں. اگر آج یہ ہماری بیٹی ہوتی اور ہمارے پاس پیسے نہ ہوتے تو ہم اپنی بیٹی کی شادی میں جہیز کہاں سے لاتے؟ 2 شکلیں ہیں، یا چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، یا دوسروں کے سامنے دامن پھیلائیں گے، ادھار مانگیں گے، یا زکات و فطرہ وصول کریں گے. 2 ہی چیزیں ہیں. ڈکیتی ڈال کے لائیں گے، سود بیاج کے لائیں گے. بینک میں پہلے ہی سے بیٹیوں کے نام پر لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں. 10 لاکھ جمع کیے، بیٹی 20 سال کی ہوئی، 25 لاکھ بینک نے دے دیے کہ 15 لاکھ روپے سود اور بیاج کے ہیں. لے جاؤ مسلمانوں کو حرام کھڑا لا کر کے. یہ بڑے جہیز کے لالچی ہیں، بڑی لمبی لمبی براتیں لے کے آتے ہیں. کھلاؤ کر وقت تو جہیز سود اور بیاج کی رقم کو نہیں بھولتے. ہم بیٹیوں کے نام پر ایف ڈی کی جاتی ہے کہ آج 5 سال کی بیٹی ہے، 25 سال میں نکاح کریں گے، 20 سال کے اندر 10 جمع کرو، 25 لاکھ تم کو بینک دیتی ہے کہ 15 لاکھ روپے ہیں یہ سود اور بیاج کے دیں گے. بولے یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے نہیں ہے؟ یہ بیاج ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی تو اسلامی میں کھانا حصہ نہ جائز. کوئی غلطی پوچھنا ہے کہ آپ مجھے جو کھانا کھلانے جا گئی 500 برادریوں کا، یہ جو جہیز دے رہے ہیں، کوئی بات اپنے بیٹے کی شادی میں پوچھتا ہے یہ 2 لاکھ 10 لاکھ کا جہیز دیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بینک کے طرف سے کیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ نے جا کر کے بھیک مانگی ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو چپکے چپکے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی میری بیٹی کی شادی ہے، خدا کے لیے آپ کے پاس کوئی زکات کی رقم لگتی ہو تو دے دو اور بتانا کسی کو. آپ کے علاقے کا گاؤں میں نہیں چندہ کرے گا، وہ لکھیم پور کے علاقے میں جائے گا، شاہجہاں پور علاقے میں جائے گا، مسجد میں اعلان کرے گا. کون جانے وہاں کہاں کا ہے کہ بھائی بیٹی کی شادی کرنی ہے، بہت پریشان ہوں، بہت عاجز ہوں، غریب ہوں، دکھیا ہوں، مارا ہوا ہوں، ہماری بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ لوگ کچھ زکات سے مدد کریں. آپ کے گاؤں بھی آتے ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ تحقیق کرو جا کر کے. خدا کی قسم کرو 20 جگہ پر ایسی جگہوں پر جانا ہوا جن لوگوں نے اعلان کیا، میں نے تصدیق کی تو پتا چلا ایک نارمل بندہ ہے، کھاتا کماتا ہے. 10-20-50 ہزار کی اگر شادی ہوتی یہ اپنے پیسے سے کر دیتا. یہ آج زکات اس لیے مانگ رہا ہے کہ جہاں شادی طے ہوئی ہے وہ کم وقت یہ کہہ رہے کہ 200 براتیں لے کے آئیں گے، 200 براتی آئیں گے. ضرور ہو تو اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرو ورنہ دوسرا رشتہ دیکھ لو. ہمیں جہیز چاہیے ہے. اب ہم جہیز زکات کی رقم سے دے رہے ہیں، براتیوں کو کھانا جہیز ناجائز رقم سے کھلا رہے ہیں، اور ہمارے کانوں پہ چھو نہیں رہی تھی کہ ہم جہیز کو ختم کر دیں.
ہم یہ نہیں سوچتے کہ بارات کی بھیڑ کو کم کر دیں. بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہوئی, کسی ایک بیٹی نے جہیز دیا کرے؟ ایک بیٹی کا تذکرہ بتا دو, ایک بیٹی کو دلیل میں پیش کر دو, خدا کی قسم وہ شریعت بن جائے گی اور جہیز دینا آپ کے لیے جائز ہو جائے گی. کوئی بیٹی نہیں ہے ایسی, نہ زینب, نہ کلثوم, نہ رقیہ, کوئی ہے بیٹی؟ کس بیٹی نے دیا ہے؟ طریقہ نبوی تو یہ ہے, طریقہ اسلامی تو یہ ہے, جو بیٹا شادی کے لائق ہوا ہے, جس بچے کی شادی ہو رہی ہے, اس پر لاگو کیا گیا ہے کہ چل پہلے اپنا گھر تعمیر کرا. جس کمرے میں تو بیٹی کو رکھے گا, ابھی دلہن لائے گا, کہاں سلائے گا؟ بیٹھ کر, تخت پر, چارپائی پر, زمین پر, بستر پر, چادر پر, جس پر تجھے سلانا ہے اپنے پیسے سے لے کر کیا اور بٹھا اپنے کمرے کے. کیا کھلائے گا؟ کون سی ڈیگچی میں کھانا پکے گا؟ جا بازار میں ڈیگچی لے کے آ, چولہا لے کے آ, انتظام تجھے کرنا ہے, بیوی تیری ہے, پکا کے تجھے کھلائے گی, برتن تیرے ہوں گے. اور یہ دلیل دیتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے, جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا ہے, آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو پابند بنایا, علی جاؤ اپنے کمرے کو سنبھالو, جاؤ اپنے کمرے میں چادر بچھاؤ, جاؤ اپنے کمرے کے گدے صحیح کرو, جاؤ اپنے کمرے میں کھانا پکانا ہے بیٹی فاطمہ کو, دیگچیاں خرید کر کے لے کے آؤ. حضرت علی لے کے آتے, حضرت علی لے کے آتے اپنے پیسوں سے, اپنے پیسوں سے, بھیک کے پیسوں سے نہیں, اپنی سیاہ بیچ کر کے حضرت عثمان کو بیچا ہے, اپنی سیاہ کو, اور سیاہ خریدی عثمان نے, پیسے دیے, مارکیٹ کی ہے, اور اپنی بیوی کے تمام ساز و سامان لا کر کے اپنے کمرے میں سجایا ہے, اور پیسے بچائے, پھر جا کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے اور فرمایا کہ نبی جی ہمارا کمرہ سج گیا ہے, اب آپ نکاح کی تیاری کیجیے. مہر کے لیے کچھ بچایا؟ جی ہاں, مہر کے لیے بچا ہوا. بیٹی کے اوپر, بیٹی کے والدین پر ایک جوڑے کا خرچ نہیں ہے, ایک انگوٹھی کا خرچ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے شریعت کو الٹا کر دیا. نبی فرما رہے کہ بیٹیاں رحمت ہے, ہم نے زحمت بنا دی. کل کو بیٹیوں کو جب اسلام آیا تھا تو بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کیا جاتا تھا. قرآن اللہ اور قرآن نے اعلان کیا کل کو قیامت کے میدان میں ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا, وہ بیٹیوں بتاؤ تمہیں زندہ قبر کے اندر درگور کیوں کیا گیا, تمہارے باپ نے زندہ دفن کیوں کر دیا؟ یہ بیٹیاں گواہی دیں گی, اے اللہ, اے میرے پیارے اللہ خالق, یہ ہمارا باپ اور یہ سماج یہ سمجھتا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی سے کریں گے تو ہم کسی کے سالے بنیں گے, کسی کے خسر بنیں گے, ہمیں یہ منظور نہیں ہے. بیٹیاں زحمت ہے, لہذا ان کو قبروں کے اندر ڈال دیا. کیا یہ ہوا نہیں؟ کیا مکہ کی سرزمین میں ہماری بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا گیا؟ اسی بنیاد پر دفن کیا گیا تھا کہ ہم کسی کے خسر نہیں بنیں گے, کسی کے سالے نہیں بنیں گے, کسی کے بہنائی نہیں بنیں گے. دفن کر دو ان بچوں کو, زندہ کر دو ان بچوں کو. اسلام آیا, بچوں کو عزت کی, اس نے ہمیں طریقہ سکھایا. یہ بیٹی ہے, رحمت بن کر کے آئی ہے. اللہ کے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اس کی اچھی طریقے سے تعلیم و تربیت دے, ایمان اسلام سکھائے, قرآن نماز سکھائے اور اچھا رشتہ کر دے, اس کو اللہ جنت دے گا. صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول, اور 2 ہو تو 2 پہ بھی ملے گا, 3 ہو 3 پہ بھی ملے گا, 4 ہو 4 پہ بھی ملے گا. یہ رحمت ہے. یہ بیٹیاں کل تو ہمیں جنت لے کے جائیں گی, لیکن شرط یہ ہے کہ ان بیٹیوں کو قرآن سکھایا گیا ہو, ایمان بتایا گیا ہو, عقائد اسلامیہ پر چلایا گیا ہو, دین بتایا گیا ہو, انہیں شریعت سمجھائی گئی ہو. اور اس کے بعد ان بیٹیوں کے نکاح بھی ایسی جگہوں پر کیے جائیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بیٹی کو تو ہم نے بڑی متقیہ پرہیزگار بنا دیا, عالمہ فاضلہ بنا دیا, اور اس کے بعد آپ بھی ڈاکٹر انجینئر ہونے کی ریل میں لگے.
کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے بچوں کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پیسے تو لگا دیے، اب جھوپڑی میں مولوی ملتے، جھوپڑی میں دین والے ملتے، کھیت کھلیان نہیں ہوتا ان کے، کمزور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جن کے تن پر کپڑے بھی اچھے نہیں ہوتے، ہاتھ میں سائیکل ہوتی موٹر سائیکل نہیں ہوتی، ان بچوں کو کون رشتہ دے گا؟ پردھان جی کی بیٹی ہے نا، مکھیا کی بیٹی ہے، بن کے تو عالمہ آئی ہے، بن کے تو فوجیہ آئی ہے، متقیہ بن گئی ہے، قرآن کے حافظہ بن گئی ہے، نمازن بن گئی ہے، سب کچھ کمپلیٹ ہے، لیکن اب مکھیا کی شادی کہاں تلاش کرتے ہیں؟ کسی مولوی کے ساتھ نہیں، دیندار کے ساتھ نہیں، جماعتی کے ساتھ نہیں، داڑھی والے کے ساتھ نہیں، بلکہ کھڑے کھڑے پیشاب کا کھانے کرنے والے ان شخص کو تلاش کیا جاتا ہے جس کی لوکال منظر بلڈنگیں ہو، 10-20-50 بلڈنگیں کھیلتے ہو، اس کے ہوٹل ہو، اس کی گاڑیاں ہو، ایسے بچے کو داماد بنایا جاتا ہے، اور یہ ہوتا نتیجہ اس کا نکلتا یہ ہے اس بچی کو جس کو آپ نے دین سکھایا تھا وہ گھر کے اندر جا کر کے بے دین ہو گیا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بھی بے دین ہو گئی، ایسے سماج اور معاشرے کے اندر 99% بے نمازی موجود ہے، جس گھر کے اندر دوپہر 10 بجے تک سونے والے موجود ہیں، جس گھر کے اندر نمازوں سے نفرت کرنے والے، شادیوں سے نفرت کرنے والے، قرآن سے نفرت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اس گھر کے اندر واقعی میں کتنی بڑا متقی اور پرہیز کیا چلا جائے 10 دن کے اندر اس کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو جائیں۔ کیا سمجھ لیا؟ یہی معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر ہم زندہ ہو، جس معاشرے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں آج سوسائڈ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، جہیز نہ دینے نہ ملنے کی بنیاد پر بیٹیوں کو زندہ جلایا جانے لگا، ان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا، ان کو طلاقیں دی جانے لگی، ان کو چھوڑا جانے لگا، اور انہیں نہ جانے کیسی کیسی حیثیتیں دی جانے لگی۔ اور کون دے رہا ہے؟ کہ ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، یہ دینے والی ہے، یہ گھر کی بہو لے کر کے آتی ہے۔ اگر کہیں دہیج میں کوئی چیز کم پڑ گئی تو اس بہو کا جینا دشوار کر دیا کرتی ہے۔ خدا کے واسطے میری ماں اور بہنوں سنو، آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ نے کسی بیٹی کے ساتھ ناجائز سلوک کیا اپنے گھر کے اندر، کل کو تمہاری بیٹی جائے گی، اس کے بھی بال پکڑ کے کھینچے جائیں گے، گھسیٹے جائیں گے، اسے بھی طلاق دی جائے گی، اسے بھی مالا پیٹا جائے گا، پھر آپ چیخیں گی چلائیں گی میری بیٹی کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اپنی زندگی نہیں دیکھی کہ آپ کے گھر کے اندر جو بہو آئی تھی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جب آئی تھی تو اس کا استقبال کرتی، جہیز کو منع کر دیتی، بغیر جہیز سے شادی کر کے لاتی۔ آج آپ کی بیٹی کے ساتھ اگر وہی ہو رہا ہے تو رو کیوں نہیں ہو، پریشان کیوں ہو؟ تب تو کل جب گھر دیکھنے گئی تھی تو اسے کہتی تھی لگی لوری تو نہیں ہو، کالی کھدری تو نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہے، اونلی وائٹ چاہیے ہے، بلیک نہیں چاہیے۔ تب تو یہ دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ گہنے کیسے پہنے ہوئے ہیں، ساڑی کیسے پہنے ہوئے ہیں، پینٹ اور ٹراؤزر پہن لیتی ہے نہیں، کون کون سے تیرے پاس وہ چست کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ چست باٹیاں رکھی ہوئی ہے جو تو اپنے سے تنگ کرتی ہے اور پھینکتی اور چلتی ہے۔ جب ان کپڑوں کے اندر ملبوس ہو کر کے کریم پاؤڈر لگا کے تو یہ چند لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اگر واقعی تو سلمان کی بیوی لگتی ہوگی، شاہ رخ کی بہن لگتی ہوگی تو ہم تجھے قبول کر لیں گے، اور اگر تو کسی اللہ والے کی بہن لگتی ہوگی پردے میں آئے گی تو ہم تیرے گھونگھٹ کو کھینچ کے پھاڑ دیں گے اور کہیں گے ان لوگوں کے سامنے ہٹا دے اپنے چہرے کو، دکھائیں لوگوں کو یہ گاؤں کے پردھان آئے ہیں، مکھیا آئے ہیں، یہ تیرا چہرہ دیکھیں گے، پسند یہ کریں گے ہماری بہو کو۔ وہ لوگ کون کرنے جاتا ہے؟ بہو ہمیں ڈالنا، بیٹی ہمیں بنانی، بیوی ہماری ہوگی۔ گاؤں کے چھٹے ہوئے 10 لوگ جاتے ہیں جو اس بچی کو دیکھتے گئے، اس بچی کو جس پر پردہ فرض ہے، مکھیا ہو، پردھان ہو، علاقے کے بڑے ہو، اس بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تم جس کو ہمیں اپنے گھر لانا ہے۔ 10 لوگ گئے، چہرے سے نقاب ہٹوا دیا، دوپٹہ ہٹوا دیا، وہ شرما رہی ہے بیچاری، بیٹا چائے لے کے آؤ، سب کو پلاؤ کو، اب تو پکی ہے، یہ تمہارے خالو ہوں گے، یہ سسر ہوں گے، یہ داماد ہوں گے، یہ بہنوئی ہوں گے، نہ جانے کتنے رشتے کھول دیے جاتے ہیں اور چاروں طرف میں ٹہلایا جاتا ہے۔
اب تو یہ ہو گئی کہ بیچ میں بٹھایا جاتا ہے، گھنٹوں بٹھایا جاتا ہے تاکہ تمام زاویوں سے نظر پڑ جائے سب کی کیا ہے کیسی ہے، اور ان 10 میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ میں شہادت نہ لوں، کوئی ایک نہیں ملتا کل نکاح ملے گا، اس لیے نہیں ملتا کہ خود ان کو کلمہ آتا نہیں ہے، دین دیکھنے گئے نہیں ہے، انہیں چوتھلیوں کی ضرورت کیا تھی، کسی عالم کو لے کے جاتے اور اس سے مشورہ کرتے کہ یہ بیٹی شادی میں لائے یا نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں کبھی لگ رہی ہوگی بات یہ معاشرہ بدلو، یہ سسٹم بدلو، یہ نظام قرآنی نہیں ہے، یہ نظام شیطانی ہے جس کو ہم نے اپنے گھروں میں داخل کیا ہوا، یہ نظام شیطانی ہے، بدلو، ختم کرو اس معاشرے کو، اور اپنی بہو بیٹی بنانے کے لیے دیندار پہلے دیکھو، باقی بعد میں تمام سسٹم مل جائے، اچھا گھر مل جائے، بیٹی پراپرٹی مل جائے، خوبصورت مل جائے اور اعلیٰ نسب مل جائے، چلتا ہے، کوئی دقت نہیں، برابری کم کرو، دونوں طرف سے میں کہتا ہوں، غلطیاں ایک طرف سے نہیں ہے، بچی کی طرف سے بھی غلطی اور بچوں کی طرف سے بھی غلطی، برابری کم کرو، چند لوگ جاؤ 10-20-25 لوگ ہو جاؤ، اس دور میں اتنی بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ 10-20-25 لوگ چلے جاؤ، نکاح کر کے چلے آؤ، جو ملے کھا لو، چور چرابا مت کرو کہ ایسا کھانا دیا ویسا دیا یہ دیا وہ دیا جہیز میں کیا دیا، لڑائی کر کے ہم دیکھتے رہتے، یہ سب چیزیں ختم کرو میرے دوستو، آپ سب کے لیے آپ سب کے بھائی ہیں، اور یہی کرتے کرتے اگر ہماری بیٹوں نے غلط قدم اٹھا لیا تب کیا کریں، وقت نکل جاتا ہے، 2-2 4-4 سال تلاش کرتے ہیں، اور اس تلاش میں اگر من کا رشتہ نہیں ملا تو ہماری بیٹیاں اپنے آپ قدم اٹھا لیتی ہیں، اپنے آپ قدم اٹھا لیتی ہیں، پھر ہماری ناک کٹتی ہے اور ہمیں تب بھی سوچتا نہیں، تبھی دکھائی نہیں دیتا، اسے اپنی ناک بھی بچاؤ، عزت بھی بچاؤ، بیٹیوں کی عزت، سماج کی عزت، خاندان کی عزت اسی میں ہے کہ بیٹی جب 17 سے 20 سال کی ہونے لگی، 17 سے 20 سال کے بیچ میں ان کے رشتے طے کرو، نکاح کرو، ان کا گھر بسا دو، بیٹا 17 سے 20 سال کے بیچ میں گورنمنٹ نے 18 سال کا رکھا 18 کر دو، لیکن 20 سے پہلے بیٹا ہو یا بیٹی شادی کر کے ان کا گھر بسا دو، یہ بیٹی جب اپنے شوہر کے یہاں جائے گی انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، آپ کا بیٹا خود ہی پیروں پہ کھڑا ہوگا، اور شادیوں میں جو رسمیں چلتی ہیں، 21 لڑکی کی ہے شاید، جو رسمیں چلتی ہیں خاص طور سے 18 میں ہی ان رسموں کو ہے نا، برات کے ساتھ، لین دین کے ساتھ، جوتا چرائی اور منہ دکھائی، یہ تمام رسمیں ہیں، ان کو ختم کرو، جتنی رسمیں کرو گے اتنے ہی گناہ میں پڑتے جاؤ گے اور شادیاں خراب ہوتی ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد ہوا کہ شادیاں سستی کرو، کم خرچے والی کرو، شادیاں کم خرچے والی کرو، برکت آئے گی، برکت آئے گی، کم خرچہ کرو، کیسے کم خرچہ ہوگا، 2 چیزیں اپنا لو، انشاءاللہ بات بھی ختم کرتا ہوں، 2 چیزیں اپنا لو، نمبر 1 باراتی کم کرو، کون کم کرو، جب باراتی زیادہ رکھیں گے، اگر 100 لے کے جائیں گے تو 100 تو یہ آپ کو کھانا گھر پہ کھلانا ہوگا نا، 100 کا انتظام کرنا ہوگا لے جانے کے لیے، گاڑیاں بک کرنی ہوں گی نا، تو یہ خرچہ بڑھے گا آپ کا، اب آپ سوچیں گے ہم 15-20 میں اتنا بڑا خاندان، اتنے بڑے سیٹ، اتنے بڑے دیندار، اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے علاقے کے راجا مہاراجا، 15-20 میں کام کیسے چلے گا، کام چلانے کے لیے شریعت نے بہت اچھا سسٹم بتایا، اس سے پار کرو گے ریڈ لائن پہ آ جاؤ گے، اندر رہو گے ہری لائٹ چلتی رہے گی، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، ورنہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ جس کی شادی ہو رہی ہے اس پر آئیے، مثال کو میری شادی ہو رہی ہے، میرے کتنے بھائی ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 3 4 5، چچا کتنے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 3 4 5، یہی ریشیو رہتا ہے، یہی رہتا ہے، پھوپھا کتنے ہوں گے 3 4 5، ماموں کتنے ہوں گے 3 4 5، پھوپھا خالہ ماموں بھائی نانا دادا دادی، ہو گیا خاندان آپ کا، جو مین ہے اصل ہے، رشتہ ہمارا ہماری ماں کا کہاں سے چلا،
ننیال سے ہمارے ماموں کو پکڑ کے لے آؤ، نانا کو پکڑ کے لے آؤ، دونوں کو ہو گئے نا چلو۔ اب دودھ آؤ گے پورا گاؤں ماموں لگتا ہے، پورا گاؤں نانا لگتا ہے، کس کو چھوڑو گے؟ ایک تو چھوڑ دو گے وہ ناراض ہو جائے گا، پھر کھجا کھلی مسئلہ گول ہو جائے گا۔ یہ سب کو کرتے ہو، اصلی ناموں کو پکڑو۔ کس کو؟ اصلی ناموں کو پکڑو، اصلی ناموں کو پکڑو جو سگا ہے۔ دو کو لے کے آؤ، کھڑا کرو، دبیہان کہاں جاؤ؟ کس کو؟ عبدہ کے ماموں کو لے آؤ، دبیہان پہنچو، عبدہ کے ماموں کو لے آؤ، عبدہ کے نانا زندہ ان کو اٹھا کے لے آؤ۔ دو ادھر سے آئے، زیادہ زیادہ تین ادھر سے آئیں گے، تین ادھر سے آئیں گے، چھ ہو گئے۔ خالہ خالو، خالہ کو دعوت نہیں جانی، خالو کو جانی، اٹھا کے لے آؤ۔ کتنے خالو ہوں گے بھائی؟ ایک دو تین، جتنے ہو خالو سب لے آؤ۔ ماں کا رشتہ ہے نا، ماں کا رشتہ ہے، لے آؤ خالو کو، دو تین خالو ہیں۔ اب کتنے لاؤ گے اور بول رہا ہوں، پھوپھا ہے، دو تین پھوپھا ہوتے ان کو لے آؤ۔ زیادہ زیادہ کسی بھی شخص کے ہم ہیں، کتنے ہی فیمس ہو جائیں تو بہت قریبی جو دل کا دوست ہوتا ہے وہ ایک ہی ٹکڑا ہوتا ہے، جو دلی دوست ہوتا ایک ہی ٹکڑا، اور اس کو اٹھا کے لاؤ، 20-25 سے زیادہ ہوتے ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ 20-25 لوگ لے کے جاؤ نا تو ان سب کے پاس گاڑی گھوڑے ملیں گے انشاءاللہ۔ چھانٹا ہے نا آپ نے، کہیں کچھ خرچہ کرنا ہی نہیں ہے آپ کو، لے کے لے کے آپ کے گھر کے خاندان کے اعزا ہوں گے۔ خدا کی قسم اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے گا یہ آپ کی لاج رکھ لیں گے، عزت رکھ لیں گے کہ گھر کا مسئلہ ہے دفن کر دیں گے۔ اور اگر پورے گاؤں کو لے کے گئے، ننیال دبیال خاندان رشتے دار سارے کے سارے اٹھا لیا آپ نے، کوئی نہ کوئی دو چار ایسے قبیلے ضرور نکلیں گے جو خلص نکالیں گے۔ کم وقت کے وہاں نمک اتنا ڈال دیا، اتنا مرچ تھا، کھلانا تو کھانا ہی کھانا، اس لیے اس نے مرچ ہی مرچ سب ڈال دیا تاکہ کھانا کم کھائے گا۔ لوگ ہو گئی بے عزتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو تم نے ناراض کیا ہے اور لوگوں کو راضی کرنے کی فکر کی ہے، اس لیے تمہاری عزت بن نہیں سکتی، بن نہیں سکتی۔ اب جب اتنے لوگ تلاش کرو گے تو ظاہر ہے ان سب کے لوگ آئیں گے اور پھر آپ کا بھی کھانا زیادہ ہے۔ اس لیے شادیاں مختصر کرنے کے لیے اسلامی طریقہ یہ ہے جو آپ کی ماں کے رشتہ دار انہیں بلاؤ، جو آپ کے ابا کے رشتہ دار خاندانی ہیں انہیں بلاؤ، بس انہی دو میں شادی کے لیے بارات لے کے جاؤ اور واپس آ کر کے اولی بولو بشارتن۔ اگر ہماری شادی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی دیکھو بچی والوں کو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، مہر کس کو دینی؟ مہر کون دیتا چاہو؟ مہر کون دیتا ہے؟ لڑکے والے۔ قیمت لڑکی کی لگی ہے لڑکے کی لگی ہے؟ بتاؤ قیمت کس کی لگی؟ قیمت کس کی لگی؟ پیسہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ قیمت لگائی جاتی ہے، جو مہر ہے نا، یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھ رہے ہیں قیمت ہے کسی چیز کی؟ یہ قیمت ہے کسی چیز کی؟ اگر نہیں دیتے مہر، خدا کی قسم لڑکی ہاتھ پکڑ لے آپ کا، مہر دو گے تو پاس آنے دوں گی ورنہ نہیں آنے دوں گی۔ آپ کا کوئی حق نہیں بغیر مہر دیے ہوئے اس کے پاس ساتھ دیا۔ یہ قیمت ہے اس کی۔ تو قیمتی بنی کون؟ ہماری بیٹی، ہماری بیوی، ہماری بہن، ہم نے اسے بے قیمت کر دیا، کوئی قیمت نہیں رکھتی، اپنی قیمت لگوا دی کہ جہیز میں سب کچھ لے کے آؤ گے تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ جہیز میں نہیں، مہر ادا کرو مسٹر، مہر ادا کرو۔ قیمت لگ گئی ہے، آج بیٹی کی 10,000 20,000 50,000 جو طے ہو گیا وہ اسے پیسے دو یا سونا اور زیور دو، وہ اس کی مالکن بن گئی ہے۔ اب آئے گی آپ کی بیوی بن کر کے اور آپ کو ہاتھ پکڑنے کی اجازت دے گی، وہ دے دیا پیسہ آپ نے، اب اولی والوں کی شادی۔ یہ جو آپ نے بیوی بنائی نا، پیسہ لگائے نا، کوئی چیز لے کے آئے نا اپنے گھر پہ، اب یہ خوشی کی چیز ہے۔ اب اس خوشی میں چاہے بھی فرماتے ہیں ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کاٹ کے کرو، چاہے تھوڑا ہی بہت کرو، کرو بھائی ولیمہ کرو، خوشی خوشی کھاؤ، مہمانوں کو، رشتہ داروں کو، اعزا اقربا کو بلاؤ، ان کی دعوت کرو۔ بیٹی کے وہاں کوئی دعوت نہیں، کوئی دعوت نہیں ہے۔ یہ 200-500 لوگ جو بارات میں جاتے ہیں یہ دعوت نہیں ہے، یہ غلط رسم ہے، غلط طریقہ ہے۔ بچے کے یہاں آؤ، اولی ولو بشاتن، ولیمہ کھاوا کریں۔ کیوں ولیمہ کھائیں؟ کیوں ولیمہ کھائیں؟ اس لیے کہ بھائی کوئی چیز ہم لے کے آئے ہیں خوشی میں، اگر موٹر سائیکل لے کے آئے، کار لے کے آئے، پیسے لے کے آئے تو خوشی ہوتی نہیں۔ سارے ساتھی لوگ مجھے وہاں سے مٹھائی کھلاؤ،
یا دو صاحب کا ہو پھر نہیں اٹھا کے لے آج تو پارٹی بنتی ہے نہیں بنتی نئی کال لے کے آئے پارٹی بنے گی نہیں بنے گی تو پارٹی میں خرچ کون کرے گا ارے وہی نا جو کال لے کے آیا ہے ہم لے کے آئے ہیں پارٹی ہم سے بنتی ہے کال پہ پیسے ہم نے دیے ہیں خریدا ہم نے ہے اسی طریقے سے ہم نے قیمت لگائی ہے لے کے آئے ہیں تو پارٹی بھی ہم پہ کرے گی ولیمہ ہم ہی بتانا 6 چیزیں ہیں نکاح کے اندر ان کو بول کے بعد ختم کرتا 2 فرض ہیں کتنے فرض ہیں بھائی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں رسم ہے بکواس ہے بعض ناجائز ہیں بعض بدعت ہیں بعض حرام ہیں ان کی تفصیل میں لے جانا اور علماء سے پوچھ لینا نکاح میں اونلی 6 چیزیں 2 فرض کتنے فرض اگر فرض ختم ہو جائے تو وہ چیز جس کے لیے فرض کو ادا کرنا تھا اس کا تحقق نہیں ہوتا مثال کے طور پر نماز پڑھنے جانا ہے نماز میں رکوع کرنا سجدے کرنا قیام کرنا سب کیا ہے فرض ہے کوئی ایک رکوع بھی چھوٹے گا فرض میں آپ کی نماز نہیں ہوگی نہیں ہوگی عبادت ہے ایسے ہی اس میں کتنے فرض ہیں 2 نمبر 1 ایجاب اور قبول کیا ہے ایجاب اور قبول یعنی لڑکی اجازت دے کہ میں فلاں کے ساتھ اپنا نکاح کرنے کی مولانا کو اجازت دیتی ہوں لڑکا کہے ٹھیک ہے لڑکی نے اجازت دی ہے میں اس اجازت کو ایکسپٹ کرتا ہوں قبول کرتا ہوں اور یہ دونوں باتیں 2 گواہوں کے سامنے کتنے گواہوں کے سامنے چپکے چپکے چوری چوری نکاح نہیں ہوا تھا یعنی بغیر گواہوں کے نکاح نہیں مانا جاتا 2 گواہ ہو 2 گواہوں کے سامنے اجازت قبول ہو گیا یہ 2 فرض ادا ہو گئے تیسرے نمبر پہ ایک واجب ہے کتنی چیزیں واجب ہے ایک چیز واجب ہے وہی جس کا میں نے تذکرہ کیا حق مہر یہ واجب ہے دینا پڑے گا آپ کو لازمی طور پر اور چوتھے نمبر پر 3 سنتیں 4 5 6 3 سنتیں اچھا جو عبادتیں ہم اور آپ کرتے ہیں نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں زکات دیں ان میں 3 چیزیں آتی ہیں عبادت ہے نکاح 3 چیزیں آئیں گی فرض بھی آئے گا واجب بھی آئے گی اور سنت بھی آئے گا یہ 3 چیزیں آئیں گی فرض واجب سنت تینوں مل کے عبادت کمپلیٹ ہوتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے یہاں بھی تینوں مل کے نکاح کی عبادت کمپلیٹ ہوگی ورنہ انکمپلیٹ 3 سنتیں کون سی نمبر 1 خطبہ نکاح پڑھنا جو وہاں صاحب خطبہ پڑھاتے ہیں نکاح پڑھاتے ہیں ان کا خطبہ پڑھنا یہ صرف سنت ہے اگر بغیر خطبہ پڑھے ہوئے امام صاحب کہیں ہم نے آپ کا نکاح کروا دیا گواہوں کے سامنے ختم کہانی نکاح ہو جائے گا سنت نہیں نمبر 2 چھوائے تقسیم کرنا کیا کرنا چھوائے تقسیم کرنا اگر چھوائے بھی کون لے کے آتا لڑکی والے لڑکے والے چھوائے بھی لے کے آتے سارے خرچے ہیں لڑکے والے پر چھوائے بھی لے کے آئے گا اور تیسرے نمبر پر ولیمہ جس کا میں نے تذکرہ کیا یہ 3 چیزیں سنت ہیں ایک چیز واجب ہے مہر کا اور 2 چیزیں فرض ہیں ان 6 چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہم اور آپ کرتے ہیں وہ یا تو سماج کی دیکھا دیکھی یا گناہ ہے بدعت ہے ناجائز ہے حرام ہے ان تمام قسموں سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک قسم آ جاتی ہے اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے حفاظت محفوظ فرمائے ہماری بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے نکاح کو آسان کو کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے اللہ ہمیں ان کوششوں کے اندر قوت نصیب فرمائے اور ہمارے جوان بچے اور بچوں کے نکاحوں کو آسان فرمائے باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد مختصر سے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
رضی اللہ عنہ محمد اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ نبی کریم. یہ میں اس لیے کہہ دیا ہے کہ دعا میں خاص طور پہ فلسطین کے مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں ان کے اثار ثواب کی نیت آپ کر لیں. جو اللہ وہاں بھی ہوتا پڑھائے مشرق پڑھائے اور اپنی دعاؤں میں انہیں خاص طور سے یاد رکھا کریں. بڑے حالات خراب ہیں. 20,000 سے زائد مسلمان بچے مائیں بیٹیاں ہماری شہید ہو چکی ہیں فلسطین کے اندر اور تقریباً 20 لاکھ لوگ بچے بیٹیاں سب کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے. 1.5 لاکھ گھروں کو توڑ دیا گیا. 1.5 لاکھ گھروں بے لوگوں کی وجہ سے. اس لیے ایسی مصیبت کے وقت میں بہرحال مصیبت جس پہ بھی آئے ہندو ہو یا مسلمان وہ پریشان ہوتا ہے. ہمیں تو سب کے لیے دعائیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے. خاص طور سے فلسطین کے بھائیوں کی دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيته ولا دينا إلا عديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين يا أكرم المكرمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله ربي لا أشرك به شيئا. الله ربي لا أشرك به شيئا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم خطاؤں کو تو گزر فرما. اے اللہ آخر ملاقات کا معاملہ فرما. اے اللہ رات کے اس حصے میں تیرے بندے اور بندیاں تیرے نبی کا اور تیرا تذکرہ سن رہے تھے. اے اللہ جو صحیح اور سچ کہا گیا ہو اس پر عمل کی توفیق نام فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق کا اپنا رحمت فرما. اے اللہ جو غلطی سے انجانے میں کچھ غلط نکل گیا ہو مولا ہمارے ذہنوں سے اس کو مٹا دے. اے اللہ ہمارے ذہنوں سے اس کو مٹا دے. اے اللہ نیک اور اچھائی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارا رشتہ تیری ذات سے تیرے نبی کی شخصیت سے ہے. مولا کریم اس رشتے کو مضبوطی عطا فرما دے. اے اللہ مرتے دم تک مضبوطی عطا فرما دے. اے اللہ ہم تیرے نام لیوا تیرے نبی کی رسالت کے ماننے والے اے اللہ تجھی سے مدد طلب کرنے والے تیری ہی چاہت رکھنے والے تجھی سے محبت کرنے والے تیرے دین پر چلنے کی کوشش کرنے والے تیرے قرآن کو سینے سے لگانے والے تیرے قرآن کی جگہوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے اے اللہ ہم مسلمان اے اللہ ہم ایمان والے جیسے بھی ہیں اے اللہ تیرے ہیں تیرے نبی کے امتی ہیں. مولا کریم معاف فرما دے. اے اللہ ہم بندے ہیں تیرے. اے اللہ ہماری صحیح میں گناہ کرنا ہے. اے اللہ گناہ ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہم چاہتے بھی ہیں تب بھی ہو جاتے نہ چاہتے تب بھی ہو جاتے. اے اللہ ہر قدم پر شیطان مکر و فریب دے کر جال میں پھنسا کر اے اللہ ہمیں سب بات دکھا کر گناہ کروا دیتا ہے. پیارے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں بچ نہیں پاتے. اے اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر تو بچا لے. اے اللہ اپنا گھر اور خوف ڈال کر بچا لے. اے اللہ اپنی محبت ڈال کر بچا لے. اے اللہ نبی کی عظمت دلوں میں ڈال کر بچا لے. اے اللہ گناہوں سے محفوظ فرما لے. اے اللہ رات کے اس حصے میں تیرے بندے اور بندیاں تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ اب تک کی زندگی میں جو گناہ ہوئے مولا کریم میں معاف فرما دے. اے اللہ ہم آئندہ کے لیے اس سے وعدہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس وعدے میں پختگی عطا فرما دے کہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے. اے اللہ گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ شیطان سے حفاظت فرما لے. اے اللہ کوششوں کے باوجود ہو جاتے ہیں. اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے.
اے اللہ عزت کی عافیت کی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ پاری زندگی سے جو محبت ہو گئی اسے ختم فرما دے. اے اللہ آخر کی زندگی کے لیے ہمیں تیار فرما دے. اے اللہ ایمان کی حفاظت کے راستوں پر چلنے کی توفیق دے دے. اے اللہ مرد کے دم تک نصیب فرما دے. پیارے اللہ اولیاء کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے. اے اللہ جتنے نیک بندے ہیں ان کے درمیان بیٹھنے کی توفیق دے دے. اے اللہ ان سے محبتوں کی توفیق دے دے. اے اللہ ان کے ساتھ رہنے کی توفیق دے دے. اے اللہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ حشر فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اور حاضرین کی دلوں کے اندر نظر کتنی جائز فرمانا ہے میرا کریم میں پورا فرما دے. اے اللہ کتنی بیٹیاں ہماری اور کتنے بھائی ہمارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ ان کے آسان اور سنت طریقے پر نکاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر ایک کا جوڑا تمہیں بنا رکھا ہے. اے اللہ گناہ کرنے سے پہلے ان جوڑوں کو ہاتھ میں ملا دے. اے اللہ گناہوں سے بچا لے. اے اللہ عزتیں بچا لے. ذلتوں سے اے اللہ ذلتوں سے دور فرما لے. میرے اللہ تیری بیٹیوں کی وجہ سے عزتیں ملتی ہیں. تیری بچوں کی وجہ سے بلندیاں ملتی ہیں. اے اللہ بعض مرتبہ ایسے بھی آتے تیری بیٹی اور بچوں کی وجہ سے انسان ہاتھ میں مل جاتا ہے. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری بیٹیوں کو ہمارے بیٹوں کو اے اللہ ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنا دے. کلیجے کا سرور بنا دے. اے اللہ ان کے ذریعے سے آنے والی تکلیفوں سے ہمیں محفوظ فرما لے. اے میرے اللہ پورے خاندان کو معاف فرما دے. گاؤں کے لوگوں کو معاف فرما دے. ایسا اقربا کو بخش دے. اے اللہ ابھی تیرے کلام پاک کی آیات کو پڑھا گیا ہے. مولا کریم فلسطین کے مسلمان اے اللہ جو شہداء ہیں تیرے راستے کے اندر اللہ نے قتل کر دیا گیا شہید ہو گئے. مولا کریم نے معاف فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ان کے یتیم بچوں ان کے بیواؤں کو اللہ محفوظ فرما دے. اے اللہ غیر صفت انسان چاروں طرف سے اہل فلسطین اور مقدس کو گھیر رکھا ہے. اے اللہ اور فلسطین کی حفاظت فرما دے. اے اللہ حفاظت فرما دے. اے اللہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے. اے اللہ جو ڈاکٹر مقابلہ کرنے والا ہو. اے اللہ جو مقابلے میں لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ 20-20 ہزار مسلمان بچے اور مائیں شہید کر دیے گئے تیرے نام پر. تیرے مسجد پر تیرے اقصی پر تیرے بیت المقدس پر. اے اللہ نے معاف فرما. اے اللہ ان کے والدین کو ورثہ کو سب عطا فرما دے. اے اللہ بقیہ محفوظ لوگوں کو اے اللہ ثابت عطا فرما دے. اے اللہ وہ تیرے دین کے لیے کھڑے ہیں. تیری اقصی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. اے اللہ نے مضبوطی عطا فرما دی. اے اللہ جو ڈر و خوف ہو بھی سکتا ہے اے اللہ اسے نکال دے. اے اللہ اقصی کی حفاظت فرما دے. اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اے میرے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. پوری دنیا میں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. اے اللہ اس کی عزت رفتہ کو بحال فرما دے. اے اللہ اس کی عزت رفتہ کو بحال فرما دے. اے اللہ قیادت کے لیے آیا تھا سیادت کے لیے آیا تھا. ہر مظلوم بن گیا پریشان ہو گیا پیچھے ہو گیا. دنیا آگے نکل گئی. جسے خلیفہ اور مقتدی بننا چاہیے تھا وہ غلام بن گیا. اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. غلاماریوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج غلام بن گئے. مولا کریم غلام کی دور کو ہٹا دے. اللہ پھر سے وہی عزم وہی حوصلہ عطا فرما دے جس عزم اور حوصلے کے ساتھ صحابہ نے دین کی اہمیت کی دین کے پرچم کو بلند کیا تھا. اے اللہ پیتا کے جنگلوں میں اللہ کے نام کی آوازیں بلند کر دی تھی. اے اللہ پھر سے پوری دنیا انہیں لوگوں کو پکار رہی ہے. مولا کریم ہم انہیں کی اولادوں میں ہیں. اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے. اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے. دین کی اشاعت کا حفاظت کا تبلیغ کا کام لے لے. میرے مولا قبول فرما لے. جو کیا جا رہا ہے اسے بھی قبول فرما لے. جو آئندہ کرنے کے ارادے ہیں مولا کریم انہیں قبول فرما لے. اے اللہ جلسے کرانے والوں کی دین کی اس مجلس چلانے والوں کی نوجوانوں کو قبول فرما لے. اے اللہ غلطیاں بتائیے کس سے نہیں ہوتی.
اے اللہ ان سب نوجوانوں کو بھی اپنا پیارا بنا لے، اے اللہ اپنا محبوب بنا لے، اور ان لوگوں نے آج چھوٹی سی بنیاد ڈالی تیرے دین کے لیے، اے اللہ ان کا دین کا سپاہی بنا دے، دین کا مجاہد بنا دے، دین کی حفاظت کرنے والا انہیں جذبہ عطا فرما دے، اے اللہ انہی لوگوں سے کام لے لے، مولا کریم کام لے لے، اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے، مولا کریم جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فعل میں قبول و مقبول فرما لے۔ ربنا 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 وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم امين برحمتك يا رب۔